السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سینگ حضرت علی علیہ السلام۔ حکومت، گورنمنٹ۔ حکومت لوگوں کے لیے امتحان کا میدان ہے۔ جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے وہ جانبداری کرنے ہی لگتا ہے، جو منصب عہدہ پا لیتا ہے دست درازی کرنے لگتا ہے۔ حکام اپنے ظلم سے نہیں ڈرتے بلکہ عوام کے ظلم اور بدلہ لینے سے ڈرتے ہیں۔ جو شخص اپنے دائرے حکومت میں ظلم کو جائز سمجھتا ہے وہ بری طرح ہلاک ہو کر رہ جاتا ہے۔ انصاف حکومت کی زینت اور معافی قوت و اقتدار کی زکوٰۃ ہے۔ ظالم حاکم اور بدکار عالم کو قیامت کے دن سزا ملے گی۔ حکمرانوں کے لیے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ شہروں میں عدل و انصاف اور امن برقرار رہے۔ زوال سلطنت کی چار نشانیاں ہیں: اصول کا خیال نہ رکھنا، فروغ باتوں کے پیچھے پڑنا، کمینوں کے مراتب بڑھانا اور شریفوں کے مدارج گھٹانا۔ عدل و انصاف کے ساتھ سیاست اور حکمرانی تین صفات سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہوشیاری کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنا۔ نمبر 2، عدل و انصاف میں انتہائی کوشش کرنا اور پورا حق دلانا۔ نمبر 3، لوگوں کے ساتھ نیکی احسان کرنا اور میانہ روی کے ساتھ اصولوں کا خیال رکھنا۔ اگر کبھی رعایا کو یہ خیال ہو جائے کہ تم نے ان پر ظلم کیا تو اس کے لیے اپنے عذر کا اظہار کرو اور اسی ذریعے ان کی بدگمانی کا علاج کرو۔ اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی جس میں کمزوروں کو کھل کر طاقتور سے حق نہیں دلایا جا سکتا۔ حاکم کو اپنی رعایا پر پورا اعتماد اسی وقت کرنا چاہیے جبکہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ناحق خون بہا کر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ چیز اقتدار کو کمزور اور کھوکھلا کر دینے والی ہوتی ہے۔ اپنے عہدیداروں کے بارے میں نظر رکھنا، ان کو خوب آزمانے کے بعد منصب دینا، کبھی صرف رعایت اور جانبداری کی وجہ سے انہیں منصب عطا نہ کرنا۔ تمہارے لیے سب سے بدتر وزیر وہ ہوگا جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہو۔ جس کا وزیر اس کے ساتھ خیانت کرتا ہو اس کی تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ رعایا کے ساتھ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتانا۔ جب حاکم بددل ہو جاتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ حکمرانوں کا رعایا سے چھپ کر رہنا ایک طرح کی تنگ دلی اور معاملات سے بے خبر رہنے کا سبب ہے۔ بے شک لوگ ظالم کی حکومت سے ایسے ہی بے رغبت ہوتے ہیں جیسے کہ عادل کی حکومت کے خواہشمند اور متمنی ہوتے ہیں۔ حاکم کی صلاحیت پر رعایت کی خوشحالی کا دار و مدار ہے۔ ایسی دعوت صلح سے انکار نہ کرنا جس کی تحریک دشمن کی طرف سے ہو۔ صلح کے بعد دشمن کی طرف ہوشیار رہنا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قرب حاصل کرتا ہے تاکہ تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھائے۔ جو شخص اپنے عہد حکومت میں عدل و انصاف کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آتا ہے تو اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے اور اس کے مددگاروں کو عزت بخشتا ہے۔ جس شخص کو اپنی سلطنت کے زوال کا خوف ہوتا ہے وہ ظلم سے باز رہتا ہے۔ جو شخص اپنے عہد حکومت میں ظلم کرتا ہے اور اس کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ اس کی بنیاد کو گرا دیتا ہے اور اس کے ارکان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی حکومت کے وقت ظلم کرتا ہے وہ زمانے کے ظالموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو شخص اپنی حکومت کے وقت اتراتا ہے وہ اپنی حماقت ظاہر کرتا ہے۔ جب کمینے لوگ سلطنت کے مالک ہوں گے تو صاحب فضل و کمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔
جب تجھے اپنے زور اور قوت، سلطنت اور شوکت کا گھمنڈ زیادہ ہو جائے، جس سے تیرے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو جائے، تو خدائے بزرگ برتر کے عظیم و شان ملک اور اس کی بے پایہ قوت کا خیال کر، جس کے سامنے تیری قدرت کی کوئی ہستی نہیں، اور نہ تیری قدرت اور قوت کو جس میں کچھ دخل ہے۔ اس طرح کرنے سے تیرے بازو نرم پڑ جائیں گے اور تیری گم شدہ عقل واپس آ جائے گی۔ ارشاد حضرت علی علیہ السلام موت، سینگ حضرت علی علیہ السلام ڈیتھ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابن ابو طالب کی جان ہے کہ بستر پر اپنی موت مرنے سے تلوار کے 1000 وار کھانا مجھے آسان ہے۔ خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لیے جا رہا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ موت میرے اوپر آ جائے یا میں موت کے اوپر واقع ہو جاؤں۔ جو چیز شمار میں آ جائے اسے ختم ہونا چاہیے، اور جسے آنا چاہیے وہ آ کر رہے گا، یعنی دنیا کی زندگی ختم ہو کر رہے گی اور موت بہرحال آ کر رہے گی۔ تم وہ ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے، جس سے بھاگنے والا چھٹکارا نہیں پاتا، کتنا ہی چاہے اس کے ہاتھ سے نکل ہی نہیں سکتا۔ جو موت کے خوف سے کانپ رہا ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا، اور جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر زندہ کا انجام فنا ہے۔ بے شک جتنے لوگ زمین پر چلتے ہیں وہ سب اسی کے پیٹ میں دفن ہوں گے۔ اے اللہ کے بندوں، موت اور اس کی آمد سے ڈرو، اس کے لیے سر و سامان فراہم کرو، وہ آئے گی بڑے حادثے اور عظیم سانے کے ساتھ آئے گی۔ میرے جسم پر خدا کی مضبوط سپر موجود ہے، جب میری موت کا وقت آئے گا یہ سپر مجھ سے دور ہو جائے گی۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ گیا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں آگے کے لیے کیا سامان لایا۔ جن چیزوں کو تمہارے مرنے والے نے دیکھا اگر تم بھی انہیں دیکھ لیتے تو گھبرا جاتے اور سخت بے چین ہو جاتے اور حق بات سنتے اور اس پہ عمل کرتے، لیکن جو انہوں نے دیکھا ہے اور ابھی تک تم سے چھپا ہوا ہے، عنقریب وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ بے شک موت ایسی تکلیف ہے جو بیان سے باہر ہے اور دنیا والوں کی عقل میں آنے سے قاصر ہے۔ بلا شبہ موت ایک ایسا ملاقاتی ہے جس سے لوگوں کو محبت نہیں ہے۔ موت کو اس کی منزل کو جس پر تمہیں اچانک موت کے بعد پہنچنا ہے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ ہر آنے والے کے لیے پلٹنا ہے، اور جب پلٹ گیا تو جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بس اوقات انسان اپنے لیے لباس تیار کرتا ہے، اسے کیا پتہ کہ یہی لباس اس کے لیے کفن ہوگا۔ بس اوقات وہ اپنے رہنے کے لیے مکان تعمیر کرتا ہے، اسے کیا معلوم کہ یہی مکان اس کی قبر کا مقام ہوگا۔ ہر شے سے آدمی کبھی کبھی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے، سوائے زندگی کے وہ کبھی مرنے میں راحت محسوس نہیں کرتا۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو موت کو بھولے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مرنے والوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ بے شک سب سے اعلیٰ درجے کا وعظ یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پہ نظر ڈالے اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر سبق حاصل کر لے۔ یقین رکھو جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے۔ اللہ کا ایک فرشتہ روزانہ یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو اور برباد ہونے کے لیے مال جمع کرو اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے اور موت کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ کیا تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کے حالات میں تمہارے لیے عبرت و بصیرت نہیں؟ اگر تم سوچو سمجھو تو کیا تم گزرے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتے جو پلٹ کر نہیں آتے اور ان کے بعد آنے والے بھی زندہ نہیں رہتے؟ میرے جسم پر خدا کی مضبوط سپر موجود ہے، جب میری موت کا وقت آئے گا یہ سپر مجھ سے دور ہو جائے گی۔
جب کوئی انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ گیا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں آگے کے لیے کیا سامان لایا۔ جن چیزوں کو تمہارے مرنے والے نے دیکھا، اگر تم بھی انہیں دیکھ لیتے تو گھبرا جاتے اور سخت بے چین ہو جاتے اور حق بات سنتے اور اس پہ عمل کرتے، لیکن جو انہوں نے دیکھا ہے اور ابھی تک تم سے چھپا ہوا ہے، عنقریب وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ بے شک موت ایسی تکلیف ہے جو بیان سے باہر ہے اور دنیا والوں کی عقل میں آنے سے قاصر ہے۔ جب تم دنیا کو پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے بڑھ رہی ہو تو پھر خدا سے ملاقات میں دیر کیسی؟ موت سے دنیا کے سارے جھنجھٹ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے آخرت حاصل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ انسان نیک عمل انجام دیتا رہے۔ بے شک موت اس کے لیے راحت ہے جو نفسانی خواہشوں کا قیدی اور ہوس کا غلام ہے، کیونکہ جس قدر اس کی زندگی لمبی ہوگی اسی قدر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اور اسی طرح وہ اپنی جان پر بے حد ظلم کرتا رہے گا، یعنی خود کو سخت نقصان پہنچاتا رہے گا۔ جو شخص موت سے پہلے ان امیدوں کے دنوں میں عمل کر لیتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے اور موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو شخص موت سے قبل زندگی کے زمانے میں کوتاہیاں کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور موت اس کے لیے سخت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ موت کا مقرر وقت حفاظت کے لحاظ سے خود ہی کافی ہے۔ تم اپنے مقرر وقت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، نہ ہی اپنی تقدیر سے زیادہ رزق حاصل کر سکتے ہو۔ جو شخص آنے والی کل کو اپنی زندگی میں شمار کرتا ہے اس نے اپنی موت کی معرفت حاصل نہیں کی ہے، یعنی اس نے موت کی حقیقت کو ابھی تک نہیں پہچانا۔ تمہاری منزل مقصود تمہارے سامنے ہے، موت کی سماعت تمہارے عقب میں ہے جو تمہارے آگے کی طرف لے چل رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو، تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار اور ہر مقدار کے لیے ایک مہلت اور ہر مہلت کے لیے حساب اور کتاب معین کر دیا ہے۔ ہر شخص کا ایک انجام ہے، اب خواہ وہ میٹھا ہو یا کڑوا۔ عمل صالح میں تیزی دکھاؤ اور اچانک آنے والی اجل موت سے ڈرو۔ آخرت کا مرحلہ قریب ہے، دنیا میں باہمی رفاقت کی مدت بہت کم ہے۔ تمام سے جدا اور تمام سے ملے ہوئے ہیں۔ موت تمام پر غالب ہے اور وہ دن سب کے لیے خوفناک اور ڈراؤنا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ زندہ مردوں میں انہی میں مل جانے کی وجہ سے کتنا قریب ہے، مردہ زندوں سے تمام تعلقات ٹوٹ جانے کی وجہ سے کتنا دور ہے۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ پہلی پیدائش کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ دنیا میں رہنے کی بلندیوں پہ چڑھنے کا زینہ یا موت کو دور کرنے کا راستہ پا سکتا تو وہ سلمان ابن داؤد ہوتے، جن کو نبوت اور قرب خدا کے ساتھ ساتھ جن و انس کی سلطنت و قبضے میں دے دی گئی تھی، لیکن جب وہ اپنی مدت حیات ختم کر چکے تو فنا کی کمانوں نے انہیں موت کے تیروں کی زد پر رکھ لیا، گھر ان کے خالی ہو گئے اور دوسرے لوگ ان کے وارث ہو گئے۔ جب کہ تیرے عزیز و اقارب کی موت کی خبر دینے والے تیرے پاس کثرت سے آنے لگے تو آخر ایک دن تیری موت کی خبر لوگوں کو سنائیں گے۔ جب تجھے اپنے زور و قوت، سلطنت اور شوکت کا گھمنڈ زیادہ ہو جائے، جس سے تیرے دل میں غرور و تکبر پیدا ہو جائے، تو خدائے بزرگ برتر کے عظیم و شان ملک اور اس کی بے پایہ قوت کا خیال کر، جس کے سامنے تیری قدرت کی کوئی ہستی نہیں اور نہ تیری قدرت اور قوت کو جس میں کچھ دخل ہے۔ اس طرح کرنے سے تیرے بازو نرم پڑ جائیں گے اور تیری گم شدہ عقل واپس آ جائے گی۔ ارشاد حضرت علی علیہ السلام، 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی۔ نمبر 1 گزرا ہوا وقت، نمبر 2 بولے ہوئے الفاظ، نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔
ارشاد حضرت علی علیہ السلام، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ قول حضرت علی علیہ السلام، خدا سے جب مانگو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔